آپ کا زخم دکھ جائے گا، پلیز بینڈیج کروا لیں۔ امائمہ کب سے اس سرپھرے پیشنٹ کی منت کر رہی تھی جو ایمرجنسی میں لایا گیا تھا۔ آج اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ خضر نے اس کا پیشانی کو چھوتا ہاتھ جگڑے اپنے قریب کیا۔ ڈاکٹر نے ہمدرد بننے کی کوشش نہ کرو، اور نہ ایسا درد دوں گا کہ کوئی دوا نہیں دے سکے گا۔ یہ بار بار میرے قریب آ کر مجھے بہکانا چاہتی ہو۔ جانتی ہو کون ہوں میں؟ اس کے چہرے پر پرتپش سانسیں چھوڑتے ہوئے بولا۔ امائمہ نیلی آنکھوں میں آنسو لیے اس سے دور ہونے لگی، مگر وہ شدت سے اسے سینے سے لگاتا سب بھول چکا تھا۔ دیکھیں، آپ سب لوگ اس طرح سے اندر نہیں آ سکتے، اب باہر بیٹھ کر انتظار کریں۔ ہاسپٹل میں آج بہت سارے پیشنٹ موجود ہیں، آپ پلیز اس قسم کا شور شرابہ مت کریں۔ ڈاکٹر نے صاحبہ ابھی ہم نے شور شرابہ کیا ہی کہا ہے؟ اگر ہمارے مریض کو کچھ ہوا تو ہم آپ کے پورے اسپتال کو آگ لگا دیں گے۔ جلدی جلدی اس کا علاج کرو اور اس کو ٹھیک کرو، اور یہ سب لوگ ہمارے گھر والے ہیں، ان میں سے کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ اب تم اندر جا اور جلدی سے شہر بانو کو ٹھیک کرو، جیسے اسے گھر واپس لے کر جانا ہے اسے۔ دیکھیں، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کوئی چھوٹی سی چوٹ نہیں ہے جو اتنی جلدی ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ اسے اپنے ساتھ گھر لے جائیں گے۔ اور اس کے سر کے پیچھے کافی گہری چوٹ آئی ہے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں۔ لیکن اس سے پہلے کہ امائمہ آگے کچھ کہتی، سامنے کھڑا شخص غصے سے بڑک اٹھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم لوگ کوشش کر رہے ہو 1 گھنٹہ سے تم لوگ کے پاس، چلتی چلتی میری شہر بانو کو ٹھیک کرو، ورنہ یہاں پر میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہاسپٹل میں ایک عجیب سا شور مچ گیا تھا۔ مریض کے ساتھ آنے والے لوگوں کا عجیب رویہ دیکھ امائمہ تو خوف سے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ سب، اور یہ کس قسم کا شور مچایا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ ہسپتال ہے، کوئی گھر نہیں جو آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں ایک ڈاکٹر سے۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ ہم ڈاکٹر اپنے مریض کی جان بچانے کے لیے کس حد تک جاتے ہیں، اور آپ اسی کے ساتھ ہی بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں۔ آپ کے مریض کی جان بچانے کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم لوگ صرف اور صرف وسیلہ ہوتے ہیں، اور کوئی بھی ڈاکٹر کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے ہاتھوں کسی کی جان جائے۔ اب آپ لوگ خاموشی سے یہاں بیٹھے، اور آپ لوگ اسی قسم کا ہنگامہ کرنا ہے تو میں ابھی گارڈ کو بلوا کر آپ لوگوں کو اسپتال سے باہر نکلوا دوں گا۔ حسن نے وہاں آتے ہی سارے معاملے کو سنبھالا تھا اور لوگوں کو خاموش کر رہا تھا، جو کب سے امائمہ پر کوئی بات سنے بغیر اسے ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے۔ اب حسن کے آنے سے تھوڑا خاموش ہوئے تھے اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے تھے۔ ڈاکٹر کرن، اب ڈاکٹر امائمہ کو اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، یہاں پر میں سنبھال لوں گا۔ حسن نے ایک نظر دیوار کے ساتھ کھڑی امائمہ کو دیکھا، جن لوگوں کے رویوں سے وہ کافی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ امائمہ، یہ پانی پیو۔ کرن نے پانی کا گلاس اس کے آگے کیا تھا۔ امائمہ نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی کرن کو دیکھا، خاموشی سے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر پینے لگی۔ ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھار، کچھ جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کسی چیز سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی ہے، اور تم بھی تو پچھلے 6 مہینے سے یہاں پر جاب کر رہی ہو، اب تک تو تمہیں ان ساری چیزوں کی عادت ہو جانی چاہیے، اور ایسے حالات کو فیس بھی آنا چاہیے۔ دیکھو امائمہ، میں نے تمہیں پہلے بھی بہت مرتبہ سمجھایا ہے کہ ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ ہمیں ہر قسم کے حالات میں اپنے ڈر پر قابو پانا آنا چاہیے۔ فرض کرو اگر ڈاکٹر حسن وہاں پر نہ آتے تو پھر کیا ہوتا؟ تم کیوں بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر جاتی ہو؟ بہادری سے ہر چیز کا مقابلہ کرنا سیکھو۔ ہمیشہ ہر بار کوئی ہمیں بچانے نہیں آتا، ہمیں ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنا آنا چاہیے۔ تم ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہو۔ کرن امائمہ کے سامنے بیٹھ کر ایک مرتبہ پھر اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس ہسپتال میں امائمہ پچھلے 6 مہینے سے جاب کر رہی تھی۔ کرن سے اس کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، کیونکہ حسن بھی یہی پر جاب کرتا تھا۔ حسن ہسپتال میں جاب کرنے والے ہر شخص کا خیال رکھتا، پھر چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو یا پھر کوئی نرس، یہاں تک کہ یہاں کے پیشنٹ کا بھی وہ بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتا تھا۔ کرن پہلے سے ہی یہاں سے جاب کرتی تھی۔ امائمہ کے یہاں آنے کے بعد امائمہ کی کرن سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ہسپتال میں سب لوگ یہ بات مانتے تھے کہ امائمہ ایک بہت اچھی اور قابل ڈاکٹر ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کا ڈر جانا اور گھبرا جانا یہ بات ٹھیک نہیں تھی، اور کرن ہمیشہ یہ بات اسے سمجھاتی تھی کہ اسے ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا آنا چاہیے۔
تمہیں پتا ہے کرن، ڈاکٹر بنا صرف میرا ہی نہیں بلکہ میرے امی اور میرے بابا کا بھی سپنا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ایک قابل ڈاکٹر بنے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا۔ میں نے بھی زندگی میں کبھی ہمت نہیں ہاری اور ان کا خواب پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ لیکن پھر ایک دن جب میں ہسپتال میں اپنی امی اور بابا کو مرتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد ایک عجیب سے ڈر اور خوف میرے اندر بیٹھ گیا، اور جسے میں چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکی۔ امائمہ نے بے بسی سے اپنا چہرہ جھکا لیا، کیونکہ کرن اس کی اداسی دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اچھا چھوڑو ان سب باتوں کو، چلو آؤ میرے ساتھ، ہم دونوں مل کر لنچ کرتے ہیں۔ قسم سے یار، آج واقعی میں بہت بھوک لگی ہے۔ تمہیں پتا ہے جلدی میں ناشتہ کے لیے تھوڑا چھوٹ کر آ گئی تھی۔ چلو اٹھو اب۔ کرن نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا اور کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ کیا حالات ہے؟ اس اندھیری کمرے میں صرف 2 شخص تھے جو آمنے سامنے بیٹھے تھے، اور ان دونوں کے چہرے پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک شخص وہاں سے پہلے سے موجود تھا، جبکہ دوسرا ابھی آیا تھا۔ جب وہاں بیٹھے شخص سے آنے والے حالات کے بارے میں پوچھا، وہ بھی خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے جلدی کچھ نہ کیا تو بہت ساری قیمتی جانوں کا نقصان ہو جائے گا۔ میرے خیال میں ہمیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے اور جلد از جلد اس کام کو انجام تک پہنچانا چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، لیکن اس کام کو انجام تک پہنچانا ابھی اتنا آسان نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو لوگ اس گناہونے کھیل میں شامل ہیں وہ کسی کو بھی اتنی آسانی سے خود تک پہنچنے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان کے حساب سے چلنا ہوگا، تبھی ہمیں اپنے مقصد میں ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ تو پھر کیا کرنا ہے آگے؟ تم وہی کرو جو پہلے کر رہے ہو، اور میرے اگلے آرڈر کا انتظار کرو۔ تم وہاں کوئی بھی کام میری اجازت کے بغیر نہیں کرو گے، اور نہ ہی ایسا کچھ کرو گے۔ کبھی بھی تم کسی پر شک کرو تو اب اگر تم میری غلطی سے بھی کسی پر نظر آ گئے تو ہمارا پلان بگڑ جائے گا اور ہماری 1 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لیتے ہیں، سارے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم یہ کام اچھے طریقے سے کرو گے، جیسا کہ آپ کا حکم۔ آپ کو کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میرے خیال سے مجھے اب چلنا چاہیے، یہ کہتے ہی آنے والا شخص وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ دوسرا شخص جو پہلے ہی وہاں پر موجود تھا اب سگریٹ پینے کے ساتھ ساتھ کسی گہری سوچ میں تھا۔ کمرے میں اندھیرے کے علاوہ صرف سگریٹ کا دھواں، اس کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تم ابھی تک سو رہی ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج تمہیں ہاسپٹل نہیں جانا؟ ہاں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے، بس آج ہاسپٹل نہیں جانا تھا، اس لیے سوچا تھوڑی دیر آرام کر لو۔ آج رات کو میری نائٹ ڈیوٹی ہے، اس لیے سوچا کہ ابھی تھوڑا آرام کر لیتی ہو۔ فریحہ کے کمرے میں آتے ہی مائمہ بھی بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر تم آرام کرو، بس تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ مجھے لگا شاید تم کسی گہری نیند میں ہو، اس لیے تمہیں آنکھ نہیں کھلی، تمہیں جگا دو۔ نہیں بس اب سونا نہیں ہے، اب بہت سارے کام کرنے ہیں، اس لیے میں نے آج کا دن آف لیا تھا تاکہ سارے کام نپٹا لوں۔ لیکن ہمارے ہاسپٹل میں چھٹی کہاں ملتی ہے، میں نے دن کا آف لے لیا ہے۔ اب تم میری ڈیوٹی رات کو ہوگی۔ تمہیں پتہ ہے رات کی ڈیوٹی کرنا مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے، لیکن کیا کروں، اپنے سارے کام کرنے والے تھے۔ ہاسپٹل سے واپس آ کر تو بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، وہیں ہاسپٹل تو ہے جہاں تم اپنا پورا دن گزارتی ہو، اور ویسے بھی رات کے وقت کون سا تم وہاں پر اکیلی ہوگے، تمہارے علاوہ اور بھی تو ڈاکٹرز موجود ہوں گے نا؟ ہاں ہوتے تو ہیں، لیکن کرن تو ہوگی نا۔ اور ویسے بھی رات کے وقت ہاسپٹل میں کچھ عجیب سی خاموشی ہوتی ہے جسے دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ امائمہ تم بھی نا، کبھی کبھی تو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ ایک ڈاکٹر ہو کر ہسپتال سے تمہیں ڈر لگتا ہے، کوئی اگر تمہاری یہ بات سن لینا تو حیرت اور صدمے سے اسے ہارٹ اٹیک آ جائے۔ فریحہ حیرت سے امائمہ کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے بعد امائمہ کے چہرے پر ناراضگی تھی۔ اچھا ناراض تو نہ ہو، میں تو بس ایسے ہی مذاق کر رہی تھی۔ چلو اب جلدی سے آ جاؤ، میں نے ناشتہ بنا لیا ہے۔ اب دونوں ساتھ مل کر ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد شاپنگ کے لیے بھی چلیں گے۔ میں بھی کافی ٹائم سے تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی کہ کس دن تم فری ہوگی اور ہم دونوں مل کر خوب ساری شاپنگ کریں گے۔ بس رہنے دو، ابھی پچھلے ہفتے ہی تو تم شاپنگ کر کے آئی ہو اور مجھ سے کہہ رہی ہو کہ اتنے عرصے سے میرا انتظار کر رہی ہو۔ ہاں تو اور
मजबूरी थी ना, किन्जा का निकाह था, इसके लिए तो कुछ ना कुछ लेना ही था ना। चलो अब तुम्हारी जल्दी से उठ जाओ, और नाश्ता ठंडा हो रहा है और टाइम कम है, हमें बहुत सारे काम करने हैं। जी जी मुझे मालूम है, तुम चलो, बस 2 मिनट में आए। अमायमा बिस्तर से नहीं निकली थी और वॉशरूम में बंद हो गई थी। फ्रिया भी कमरे से उठकर बाहर आ गई थी। ये एक छोटा सा खूबसूरत सा घर था। यहाँ पर फ्रिया और अमायमा दोनों रहती थी। फ्रिया के हस्बैंड ने शादी के 1 साल बाद उसे तलाक दे दी थी, इसलिए वो अकेली रहती थी और जॉब करती थी। जबकि अमायमा के वालिदैन के इंतकाल के बाद उसके लिए भी अकेले रहना मुमकिन नहीं था, इसलिए उसने उस छोटे से घर में फ्रिया के साथ रहना शुरू कर दिया था। तो पिछले 1 साल से इकट्ठी रह रही थी, इसलिए दोनों ही काफी अच्छी दोस्ती थी। या अल्लाह जी, ये क्या करूं, उससे तो अच्छा था कि मैं दिन में अपनी ड्यूटी कर लेती और अपने बाकी के काम रात में कर लेती। ये हॉस्पिटल में रात को रुकना मेरे बस से बाहर है। इन 6 महीनों में आज दूसरी मर्तबा अमायमा की नाइट ड्यूटी थी, और ना हमेशा से इंचार्ज से बात करके अपने दिन की ड्यूटी ही रखवानी होती थी। पिछली मर्तबा तो हसन उसके साथ था। हसन ने सब कुछ संभाल लिया था। हसन की मौजूदगी में अमायमा किसी भी चीज की परवाह नहीं कर रही थी, क्योंकि हमेशा वो सबका ख्याल रखता था। लेकिन आज तो हसन भी उसके साथ नहीं था। वो भी यही सोच रही थी कि जब से अपने पास से किसी की आवाज सुनाई दी, मिस अमायमा, इमरजेंसी में आपके साथ डॉक्टर रजा की ड्यूटी थी, लेकिन अचानक से उनके घर में कोई इमरजेंसी हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा। अब इमरजेंसी में आप अकेली हैं और आपको सब पेशेंट को हैंडल करना है। ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अभी भी रात के वक्त इमरजेंसी में पेशेंट्स इतने ज्यादा नहीं होते, सिर्फ 1 से 2 घंटे की बात है। डॉक्टर रजा जल्दी वापस आ जाएंगे। उनका कहना था कि वो 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे। तब तक आप अकेली ये सब कुछ हैंडल कर लेंगी ना? जी मैं कर लूंगी। अमायमा ने हाँ कर दी थी, क्योंकि अभी इमरजेंसी में बिल्कुल भी रश नहीं था। डॉक्टर जल्दी आए मेरे साथ, एक पेशेंट आया है, उसे चोट लगी है और खून भी काफी बह रहा है। अमायमा भी यहाँ आकर बैठी थी जब नर्स भागते हुए उसके पास आई थी, और भागते उसके साथ वापस भी आई थी, जहाँ सामने एक शख्स बैठा हुआ था और उसकी वाइट शर्ट खून बहने की वजह से सुर्ख हो गई थी, जबकि वो फिर भी बहुत पुरस्कून और आराम से बैठा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और उसके चेहरे पर रुमाल बंधा हुआ था, जिसकी वजह से सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। अम्मा फौरन उसकी तरफ आई। मैं भी सोच रही थी कि इतना खून बहने के बाद भी ये इतने सुकून से कैसे बैठा है। अच्छी खासी भी बॉडी बना रखी है। अम्मा ने सामने बैठे शख्स के मजबूत बाजुओं को देख दिल में ही सोच रही थी, और साथ ही बैंडेज के लिए सामान भी निकाल लिया था। आपका जख्म दुख जाएगा, प्लीज बैंडेज करवा लें। अमामा ने उस सर फिरे पेशेंट की मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो शख्स तो खामोशी से बैठा बस अमामा को देखे चला जा रहा था। अमामा को तो उस शख्स की आंखें देखते ही खौफ महसूस हो रहा था। उस शख्स की सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, और वो भी इस वक्त सुर्ख थी, और अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो आंखें गुस्से की वजह से सुर्ख थी या फिर अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश वो कर रहा था। अमामा तो कब से उसके पास खड़े से बैंडेज करवाने का कह रही थी, लेकिन वो जैसे सुन ही नहीं रहा था। अब तो बाकायदा तौर पर अमामा ने उसकी मिन्नतें करनी शुरू कर दी थी। जब वो ना माना तो अमामा ने खुद ही अपनी पट्टी से बांधी थी। जैसे ही मामा के हाथ उस शख्स की पेशानी को छूने लगे, खजर ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और खींचकर अपने करीब किया। डॉक्टर ने, हमदर्दी बनने की कोशिश मत करो, वरना ऐसा दर्द दूंगा कि कोई दवा नहीं कर सकेगा। और ये बार बार क्यों मेरे करीब आकर मुझे बहकाना चाहती हो? जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? और यहाँ पर क्या कोई मर्द मौजूद है जो एक लड़की को मेरे करीब बेच रहा है? उसके चेहरे पर पूरी तभी सांस से छूटते हुए बोला। अमामा को तो वाकई ये शख्स कोई पागल लगा था, या फिर उन्हीं लोगों जैसा जो अस्पताल में आकर हंगामा करते थे। वो तो वैसे ही ऐसे लोगों से डरती थी। कि बात सुनकर अमामा की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ? अगर एक लड़की थी तो वो भी तो डॉक्टर ही थी ना। अमामा अपनी नीली आंखों में आंसू लिए उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, मगर वो शिद्दत से उसे सीने लगा था। सब कुछ भूल गया। अमामा को खुद भी समझ नहीं आई कि ये सब उसके साथ क्या हुआ, लेकिन जैसे ही वो होश में लौटी अपने आप को उससे छुड़वाने की कोशिश करने लगी। आप पागल हो गए हैं? क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। उस शख्स के जख्मी होने के बावजूद भी अमामा के लिए
خود سے اس کو چھڑوانا ممکن نہیں تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جب وہ تھک گئی تو مزید رونے لگی۔ خضر اسے مزید روتا دیکھ ہوش میں آیا تھا اور اس نے خود ہی اس کو چھوڑ دیا۔ خضر کے چھوڑنے سے امائمہ وہاں سے جانے لگی۔ جب وہ دوبارہ اس نے امائمہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب کہاں جا رہی ہو ڈاکٹرنی صاحبہ؟ اب میرے قریب آ ہی گئی ہو تو میری مرہم پٹی بھی کرتی جا۔ امائمہ بس اس سر پھرے شخص سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی، اس لیے اس پہ جلدی جلدی اس کا زخم صاف کیا، پٹی کر دی اور بینڈیج ہوتے خضر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا تھا اور باہر کی جانب چل دیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی کیا؟ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ امامہ کی کوئی بات بھی اس پر اثر نہیں کر رہی تھی، وہ تو بس خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا لے کر جانا تھا، جبکہ پیچھے سے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی اس شخص کو کوئی روک نہیں پا رہا تھا۔ نہ جانے کہاں سے وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ کون ہے یہ؟ اور یہ کہاں جگہ ہے؟ یہ میرا روم تو نہیں ہے، تو پھر میں کیسے یہاں آئی؟ امامہ کی جب آنکھ کھلی تو اس بڑے سے کمرے میں موجود تھی اور اب اٹھ کر اس کمرے کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ بہت بڑا خوبصورت کمرہ تھا۔ تھوڑا سا سوچنے پر اسے یاد آیا کہ وہ کسی طرح سے وہ پاگل زخمی انسان اپنے ساتھ اسے زبردستی لے آیا تھا۔ یا اللہ، کہیں یہ پاگل انسان کا گھر تو نہیں؟ کہیں وہ پاگل انسان مجھے اپنے گھر تو نہیں لے آیا؟ لیکن کیا وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ میں نے تو اسے کچھ کہا بھی نہیں۔ لجی، میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں؟ اب جا کر وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آخر وہ سر پھرا انسان مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ مجھے اس سے جا کر بات کرنی ہوگی۔ اس طرح سے خاموش رہ کر میں بیٹھ نہیں سکتی۔ آخر کار مجھے یہاں لانے کا مقصد کیا ہے اس کا؟ امائمہ بیڈ سے نیچے اتری اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اس سر پھرے انسان سے صاف اور واضح الفاظ میں بات کرے گی۔ کمرے سے باہر نکلتے جب اس نے اس گھر پر نظر ڈالی تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ تو کوئی گھر نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک بہت بڑا خوبصورت محل تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی خاموشی سے سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی۔ ڈاکٹرنی صاحبہ، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کتنی عجیب بات ہے ڈاکٹر، آپ ہیں اور مریض میں ہوں، بجائے اس کے آپ میرا حال پوچھیں۔ میں آپ سے آپ کا حال پوچھ رہا ہوں، لیکن خیر کوئی بات نہیں، مجھے ان چھوٹے چھوٹے چوٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی زخم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ امامہ نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا جس پر واقعی میں زخم کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی ماسک تھا۔ میں اپنے گھر جانا ہے مجھے، آپ پلیز مجھے جانے دیں۔ ارے اتنی جلدی کیا ہے ڈاکٹرنی صاحبہ؟ آج ہی تو آپ یہاں آئی ہیں، یا آ کر سکون سے بیٹھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دوبارہ سے بے ہوش ہو جائیں۔ نہیں، مجھے واپس جانا ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ میں نے آپ کو کیا بگاڑا ہے؟ آپ کیوں مجھے یہاں لے کر آئے ہیں؟ اس شخص کی ہٹ ڈرمی دیکھ امامہ کو غصہ بھی آ رہا تھا اور رونا بھی۔ پہلی بات تو یہ ڈاکٹرنی صاحبہ کہ یہ میرا گھر ہے، یہاں پر یہ لوگ آتے بھی ہیں اور میری مرضی سے اور جاتے بھی میری مرضی سے، تو جب تک میں نہیں چاہوں گا آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اور دوسری بات، میں آپ کو یہاں کیوں لایا ہوں تو آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور میں آپ کا مریض ہوں۔ جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک آپ یہیں پر رہ کر میرا علاج کریں گی۔ وہ کیا ہے نا کہ میں تھوڑا سا مصروف قسم کا انسان ہوں، بار بار ہاسپٹل کے چکر نہیں لگا سکتا، اس لیے آج جب تک آپ کا یہ مریض مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو یہی رہنا ہے۔ خضر صوفے سے اٹھ کر امائمہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ امامہ کو یہ شخص واقعی میں کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ میرے علاوہ اور بھی بہت سارے ڈاکٹر ہیں اور کسی کو بھی رکھے اپنے علاج کے لیے، لیکن پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، میں مزید یہاں نہیں رک سکتی اور نہ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹرنی صاحبہ، میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ یہ میرا گھر ہے، یہاں پر لوگ آتے بھی اپنی مرضی سے، میری مرضی سے، اور جاتے بھی میری مرضی سے، لیکن یوں کہا جائے کہ آتے تو میری مرضی سے لیکن یہاں سے واپس نہیں جاتے۔ آپ تو شکر گئے کہ آپ کے پاس واپس جانے کا آپشن میں نے رکھا ہے، اور پہلی مرتبہ میرا علاج کیا ہے تو آگے بھی آپ کو ہی کرنا ہو چاہیے۔ ابھی کوئی بحث کیے بنا واپس اپنے کمرے میں جائے، اس گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، آپ کو کسی چیز کے لیے کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی، اور پھر بھی اگر کچھ چاہیے ہو تو گھر میں بہت سارے ملازم موجود ہیں، کسی سے بھی کچھ کہہ دیجیے گا۔ میں نے اپنے سارے ملازمین کو بتا دیا ہے کہ آپ میری خاص مہمان ہیں اور آپ کا خاص خیال رکھا جائے۔ خضر یہ کہہ کر دوبارہ واپس صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے،
کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ پاگل انسان ہیں. ایسے کیسے آپ زبردستی مجھے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ مجھے نہیں رہنا یہاں پر. ابھی کے ابھی مجھے میرے گھر واپس بھیجے. اس شخص کی ایسی ہٹ درمی دیکھ امامہ کا غصہ بھی بڑھ گیا تھا. اب ڈاکٹر گھر آ گئی ہیں تو سارے علاج بھی ہو جائیں گے. پہلے یہ زخم ٹھیک ہو جائے, اس کے بعد آپ میرے دماغ کا علاج بھی کر کے ہی جائے گا. مجھے آپ کا علاج کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ اپنے علاج کے لیے کسی اور کو رکھ لیں اور مجھے میرے گھر بھیجیں. آپ جانتی ہیں کہ میں کون ہوں؟ اس شہر کا سب سے بڑا گینگسٹر خضر حیات. اور میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں. اب آپ خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس چلے جائیں, کیونکہ یہاں سے جانا ناممکن ہے. خضر امائمہ کو وہیں حیرت سے چھوڑ کر خود وہاں سے جا چکا تھا, جبکہ امائمہ کے کانوں میں ابھی تک یہی الفاظ گونج رہے تھے کہ شہر کا سب سے بڑا گینگسٹر. میرے پاس تو میرا فون بھی نہیں ہے. یہ بیٹھے بٹھائے میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں. یہ شخص اتنی آسانی سے مجھے یہاں سے جانے نہیں دے گا, اور اگر میں نے جانے کے لیے ضد کی تو اس کا کیا بھروسہ؟ گھر بیچنے کی بجائے سیدھا اوپر پہنچا دے. لیکن اس کی بات مان کر اس طرح میں اس گھر میں بھی نہیں رہ سکتی. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں. اللہ جی میری مدد کرے, کوئی تو راستہ دکھائے, یا پھر کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دے پلیز. ویل ڈن جینٹلمین, مجھے تم سے یہی امید تھی. اب بہت جلد وہ لوگ میری گرفت میں ہوں گے. جڑ سے ان کا قصہ ہی تمام ہو جائے گا. ایسے لوگ نہ تو معافی کے حقدار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی رعایت کے. ان تو جتنی بھی بھیانک سزا دی جائے اتنی ہی کم ہوتی ہو. ایک دفعہ یہ میری پکڑ میں آ جائے, میں انہیں ایسی بھیانک سزا دوں گا کہ دیکھنے والوں کی روح تک لرز جائے گی. اس کی آنکھوں میں اس قدر غصہ اور وحشت تھی کہ سامنے کھڑا شخص بھی ایک لمحے کے لیے خوف میں مبتلا ہو گیا تھا. آپ کی چوٹ تو اب ٹھیک ہو گئی ہے نا, تو پھر یہ بینڈیج ابھی تک کیوں؟ چوٹ تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. اب آپ کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. آپ نے کہا تھا نا جب آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے تو آپ مجھے واپس بھیج دیں گے. خضر کو اچانک امائمہ کی بات یاد آ گئی تھی جو کہ کل ہی اس نے کہی تھی. امائمہ کو یہاں رہتے ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور اب خضر کا زخم بالکل ٹھیک تھا, اس لیے وہ واپس جانا چاہتی تھی. سر, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا زخمی ہے آپ, اور سر یہ سب کیا ہے؟ خضر نے پاس بڑا گلاس کا زختی سے اپنی گرفت میں لیا. گلاس چوس کر کانچ پوری طرح سے اس کے ہاتھ میں پست ہوا. پورا ہاتھ زخمی ہو گیا. پھر بھی خضر کے چہرے پر ایک نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی. سامنے کھڑا شخص اپنے باس کو دیکھ کر آج کافی حیران ہوا تھا. سر لائے اپنا ہاتھ مجھے دکھائے, میں بینڈیج کر دیتا ہوں. نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے میرے گھر میں میری ایک پرسنل ڈاکٹر موجود ہے. یہ کہتے ہی خضر وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا تھا. یہ چوٹ کیسے لگی آپ کو؟ اتنا زیادہ خون بہ رہا ہے. امائمہ تو اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھ کر ہی ایک مرتبہ پھر سے پریشان ہو گئی تھی. اس نے جلدی جلدی بینڈیج کی تھی. اب زیادہ درد تو نہیں ہو رہا نا؟ بالکل بھی نہیں. خضر نے امائمہ کو دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں جواب دیا. آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی چوٹ ٹھیک ہو جائے گی تو آپ مجھے گھر واپس بھیج دیں گے. آپ کا علاج مکمل ہو چکا ہے. ڈرتے ڈرتے اس شخص کو دیکھ رہی تھی. کیا بھروسہ تھا کہ وہ دوبارہ اپنی بات سے بدل جاتا. آپ شاید بھول رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, میں نے یہ کہا تھا کہ جب تک آپ کا مریض مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتا آپ کہیں نہیں جا سکتی. جبکہ ابھی بھی آپ نے خود ہی میرے زخمی ہاتھ پر پٹی باندھی ہے. اس لیے جب تک آپ کا یہ مریض مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ کہیں نہیں جا سکتی. یہ آپ مذاق کر رہے ہیں نا میرے ساتھ؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنے وعدے سے مکر رہے ہیں. وہی ہوا جس کا ڈر تھا. امامہ کو پہلے سے ہی اس شخص سے کچھ اچھے کی امید تو نہ تھی. میں نے کب اپنے وعدے سے مکرنا؟ جب تک میں مکمل طور پر ٹھیک ہو جاؤں گا تو آپ کو آپ کے گھر پہنچا دیا جائے گا. ایک ہفتے سے آپ میرے گھر میں موجود ہے. آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہوئی نہیں نا؟ تو یہی سے اندازہ لگا لیں کہ میں کوئی غلط انسان نہیں ہوں اور نہ ہی میں وعدہ خلاف ہوں. بات تو اس کی بالکل ٹھیک تھی. امامہ پچھلے ایک ہفتے سے یہاں موجود تھی, جبکہ اس شخص نے ایک مرتبہ بھی امائمہ کو غلط نظروں سے نہیں دیکھا تھا. امائمہ نے بھی ہمیشہ اس کی نظروں میں اپنے لیے عزت دیکھی تھی. شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بھی خاموشی سے اس کی بات مانتے اس گھر میں ابھی تک موجود تھی. مجھے تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر جانے دیں, میں واپس آ جاؤں گی. اپنے اندر بہت ہمت جمع کر کے آخر کار
امامہ نے باہر جانے کی بات کی تھی اور اس تھوڑی سی دیر میں گھر سے باہر جا کر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو جو بھی چیز چاہیے یہی گھر میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا، آپ کو باہر جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ خضر نے صاف انکار کر دیا تھا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس میں یہیں پر تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر جانا چاہتی ہوں۔ پچھلے 1 ہفتے سے میں اس گھر میں موجود ہوں، اب اگر میں مزید کچھ دن اسی طرح اس گھر میں بند رہی تو شاید مجھے کچھ ہو جائے گا۔ امامہ کی یہ بات سن کر خضر فوراً سے اس کی جانب آیا تھا اور بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا کچھ ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا تم بتاؤ؟ تم ٹھیک ہو؟ کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ مجھے۔ خضر اسے اپنے قریب کر کے اپنا ایک ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھ جس قدر فکر میں تھی امامہ نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر بھی اتنا اندازہ تو اسے ہو چکا تھا کہ وہ شخص اس کی فکر کر رہا تھا۔ نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہے، میں تو ویسے ہی گھر سے باہر جانا چاہتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے، اس گھر میں رہتے ہوئے گھٹن ہونے لگی ہے، میں بھی تو آپ کی بات مان کر یہاں پر رہ رہی ہوں نا، تو کیا آپ میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے؟ پلیز مجھے تھوڑی دیر کے لیے مجھے گھر سے باہر جانے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ امامہ نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹایا تھا، تھوڑا سا پیچھے ہو کر وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم اکیلی گھر سے باہر نہیں جاؤ گی، تمہیں جہاں بھی جانا ہے میرے ساتھ جاؤ گی۔ کیا مطلب؟ آپ کے ساتھ جاؤں گی؟ کیا آپ گھر سے باہر بھی میرے ساتھ جائیں گے؟ ہاں بالکل، کیونکہ مجھے تم پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے، اگر تم واپس نہ آئی تو پھر، اس لیے تم جہاں بھی جانا ہے تمہیں میرے ساتھ ہی جانا پڑے گا۔ اگر منظور ہے تو آ جاؤ، گاڑی میں بیٹھو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اگر نہیں تو پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھو، اور جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا یہاں سے باہر جانے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ خضر تو وہاں سے چلا گیا تھا، امامہ بھی تھوڑی تھی اسے سوچ رہی تھی کہ اس شخص کے ساتھ باہر کیسے جائے گی۔ وہ تو کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی تھی اور کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی تھی، اب اس شخص کی موجودگی اسے بالکل بھی ممکن نہیں تھا، لیکن باہر کی دنیا کو دیکھنے کے لیے بھی آنکھیں ترس رہی تھی، اس لیے مجبوراً اب اس کے ساتھ جانا تھا۔ بھروسہ نہیں ہے تو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہے؟ عجیب سائیکو انسان ہے۔ امامہ بھی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے غصے سے اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ جی تو ڈاکٹر صاحبہ، کہاں جانا آپ پسند کریں گی؟ خضر جو کہ گاڑی چلا رہا تھا اپنے ساتھ بیٹھی امامہ کو دیکھ کر پوچھنے لگا، جو کہ منہ پھلائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ خضر کو اس کا غصہ دیکھ کر ہنسی بھی آ رہی تھی، جو یہی سمجھ رہی تھی کہ خضر اس کا ساتھ اسی لیے دے رہا ہے کیونکہ اس پر بھروسہ ہے۔ بھروسہ تو خود سے بھی زیادہ ہے آپ پر ڈاکٹر صاحبہ، لیکن کیا کرو، آپ کو اکیلے بھی نہیں بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ یہ بات خضر نے امائمہ کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچی تھی۔ اب بتائیں کہاں جانا پسند کریں گی؟ پوچھ تو ایسے رہے جیسے میں کہوں گی اور وہاں لے جائیں گے، کرنی تو اپنی مرضی ہے ہر چیز میں، آپ زبردستی کرتے ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں، زبردستی مجھے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، زبردستی مجھے اپنے ساتھ آئے اور اب اپنی مرضی سے جہاں دل جاتا ہے لے کر جائیں۔ امائمہ نے غصے سے جواب دیا تھا، جبکہ خضر کو یہ لڑکی غصے میں اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ اس کا سرخ ناک اور پھولے پھولے گال خضر کی توجہ اپنی جانب بار بار کھینچ رہے تھے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی گال چھو لے، لیکن وہ جو پہلے ہی ناراض بیٹھی تھی، کیا بھروسہ اس گاڑی سے باہر نکل جاتی، اس لیے اس نے خاموشی سے گاڑی چلانا ہی بہتر سمجھا۔ آہستہ چلائے، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کیا اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی زخمی کریں گے؟ اور اس کا ارادہ رکھتے ہیں۔ خضر نے ایک دم سے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز کی تھی۔ امامہ تو یہ دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی۔ اگلے لمحے خضر نے اسے کھینچ کر اپنی طرف لیا تھا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس سے پہلے کہ امامہ کچھ اور کہتی، اچانک سے فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ آواز اس قدر تیز تھی کہ امامہ کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنا پڑا، اور وہ جو اس کی گود پر سر رکھنے کا سوچ رہی تھی، گولیوں کی آواز سن کر ایسے ہی خاموشی سے بیٹھی رہی، لیکن اس شخص کی ایک ایک حرکت کو وہ نوٹ کر رہی تھی۔ خضر نے بھی اپنی گن نکال لی تھی، جبکہ شاید وہ امائمہ کی وجہ سے ٹھیک سے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ گولیوں کی آواز قریب سے آتی جا رہی تھی۔ امامہ نے خوف سے خضر کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ رکھ لیا تھا،
جبکہ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے ہاتھ پر زخمی محسوس ہوا۔ یہ خون کیسے ہے؟ امامہ کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، ریلیکس۔ خضر نے دوبارہ اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا اور وہ جو سر اٹھا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر یہ خون کہاں سے بہ رہا ہے۔ اچانک سے گاڑی کو جھٹکے لگنے لگے، جسے گاڑی کسی کھائی میں جا رہی ہو۔ امامہ تو یہی لگا تھا کہ شاید وہ نہیں جانتی کہ جس شخص کے ساتھ وہ تھی اس کی اپنی حفاظت کرنا وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ خضر نے جلدی سے امائمہ کا چہرہ اوپر کیا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اتنی زور سے کہ امائمہ کو لگا ابھی اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ اور اگلی لمحے خضر نے اپنی سائڈ سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ گاڑی سے باہر نکل گیا۔ خضر نے یہی اپنے ساتھ لگایا تھا اور وہ خود نیچے گرا تھا جب امائمہ اس کے اوپر اور اس نے خود ہی اس کے نیچے گرنے دیا تھا تاکہ اسے کوئی چوٹ نہ لگے، کیونکہ جس گاڑی پر وہ سوار تھے وہ گاڑی اس کی آنکھوں کے سامنے نیچے جاتی گر کر تباہ ہو گئی تھی۔ امائمہ تو یہ منظر خوف اور حیرت سے دیکھ رہی تھی، جبکہ خضر کے چہرے پر اس قسم کا کوئی بھی خوف اور ڈر نہیں تھا۔ جلدی چلو، ہم نے فوراً یہاں سے نکلنا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ آئیں۔ خضر نے امائمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ لیکن یہ خون آپ کے بازو سے خون نکل رہا ہے، آپ کے بازو پر چوٹ لگی ہے۔ خضر اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچتا جنگل کے اندر لے آیا تھا۔ وہ لوگ شام کے وقت گھر سے باہر نکلے تھے اور اب ساری کاروائی میں رات ہو گئی تھی۔ رات کا اندھیرا بھی آہستہ آہستہ مزید بڑھتا جا رہا تھا، جبکہ وہ لوگ اس گھنے جنگل میں تھے۔ آس پاس ہر طرف بڑے بڑے درخت تھے اور جانوروں کی عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھی۔ خضر کو تو جیسے ان ساری چیزوں کی عادت ہو گئی تھی، وہ تو خاموشی سے چل رہا تھا، لیکن امائمہ کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ لوگ آخر کار ایک جگہ پہنچ گئے تھے جو درخت کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جسے لکڑی اور پتوں سے بنایا گیا تھا۔ خضر نے پہلے امائمہ کو اس کے اوپر بٹھایا، اب وہ خود بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ اس کا چھوٹا سا دروازہ اس نے بند کر دیا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں صرف ایک انسان کے رہنے کی جگہ تھی، دو لوگ تو وہاں صرف بیٹھ ہی سکتے تھے۔ خضر کو تو جیسے یہاں کی ہر چیز کا علم تھا۔ اسے ہاتھ بڑھا کر ایک چھوٹی سی لائٹ اٹھا لی تھی جس پر چھوٹے سے کمرے میں اتنی روشنی ہو گئی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ خضر کے چہرے سے ماسک اتر چکا تھا، امائمہ تو اسے دیکھ کر نظریں ہٹانا جیسے بھول گئی تھی۔ کوئی اس قدر خوبصورت بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس شخص کی آنکھیں جس قدر خوبصورت تھی، اس کا چہرہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ امامہ تو بس اسے دیکھے جا رہی تھی جب خضر کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں واپس لائے۔ یہ دو، یہ پکڑو اور میرے بازو میں سے گولی نکالے، جلدی کرو۔ خضر نے ایک چاقو اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ گولی؟ میں کیسے؟ امامہ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے ہی کہہ رہا ہوں، اب جلدی کریں اور میرے بازو سے گولی نکال کر پٹی کریں۔ اگر زیادہ خون بہہ گیا تو آپ کے لیے ہی مشکل ہوگی، کیونکہ آپ کو یہاں کے راستے معلوم ہیں، اور آپ اکیلی یہاں سے کیسے جائیں گی؟ اگر آپ خود یہاں سے صحیح سلامت واپس جانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ میں بھی ٹھیک رہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، سوچنے کا وقت نہیں ہے، جلدی کریں۔ امائمہ نے کانپتے ہاتھوں سے چاقو پکڑ لیا تھا، لیکن آگے اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جب خضر نے بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور اسے آنکھوں سے یقین دلایا کہ کچھ نہیں ہوگا، امائمہ نے ہمت کرتے گولی اس کے بازو سے نکال دی تھی اور اب اپنے دوپٹہ آدھا حصہ پھاڑ کر اس کے بازو پر پٹی باندھ رہی تھی۔ خضر بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج امائمہ کے چہرے پر اسے اپنے لیے فکر اور پریشانی نظر آئی تھی۔ فکر تو اس نے پہلے دن بھی دیکھی تھی، لیکن آج اس کے لیے کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئی تھی۔ امائمہ نے جب پٹی باندھی تو اس کی نظر خضر پر گئی، جو بہت سکون سے بیٹھ کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو امائمہ کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا شخص تھا کہ اسے واقعی میں درد محسوس نہیں ہوتا تھا، یا پھر وہ اپنا درد چھپانا اچھے طریقے سے جانتا تھا، کیونکہ امائمہ نے جب اسے چوٹ لگے ہوئے دیکھا تھا، ایک بار پھر اس کے چہرے پر تکلیف کے اثرات اسے نظر نہیں آئے تھے، جبکہ ابھی بھی وہ سکون سے بیٹھ کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ کو درد بھی محسوس نہیں ہوتا؟ امامہ سے رہا نہ گیا تو آخر کار سوال پوچھ لیا۔ ہمیں وہی چیز محسوس ہوتی ہے جسے ہم خود محسوس کرنا چاہیں، اور میں نے کبھی درد کو محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس لیے مجھے درد محسوس نہیں ہوتا۔
خضر اس کی بات کا جواب دے کر اپنی پینٹ کی جیب سے جانے کیا تلاش کرنے لگا تھا جب اچانک سے اسے مائمہ کی چیخ سنائی دی۔ وہ فوراً اس کی جانب متوجہ ہوا جو ڈر سے کانپتی اس کے ساتھ لگ چکی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رکنا، وہ جو باہر اتنے خوفناک جانور ہیں نا وہ بھی اندر آ جائیں گے اور ہمیں کھا جائیں گے، اب پلیز کچھ کریں، مجھے واپس جانا ہے۔ ڈاکٹر نسائبہ، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کو کھلی فضا میں سانس لینا ہے، اب ذرا باہر نکل کر دیکھیں کتنی کھلی فضا ہے، جی بھر کر لمبے لمبے سانس لیں۔ اب آپ کو واپس کیوں جانا ہے؟ میں نے گھر سے باہر جانے کا کہا تھا، شہر سے باہر آنے کا نہیں۔ خضر کی بات سن کر امائمہ کو غصہ آ گیا، لیکن ابھی وہ اس سے لڑنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ایسی جگہ پر خضر ہی تھا جسے ہر طرح سے ہر چیز سے بچا سکتا تھا۔ جنگلی جانوروں کی آوازیں مزید قریب آنے لگی تھی۔ امائمہ مزید خضر کے ساتھ لگ گئی تھی۔ وہ جانور یہاں قریب آ گئے، ابھی تھوڑی دیر بعد وہ اندر آ جائیں گے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ امائمہ خوف سے رونے لگی تھی۔ پہلے تو خضر اس کی باتوں کو مذاق سمجھ رہا تھا، لیکن اب اس کا اس قدر ڈر دیکھ کر اسے بھی امائمہ کی فکر ہونے لگی۔ میں ہوں نا یہاں پر، کچھ نہیں ہوگا، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ جانور کبھی بھی اندر نہیں آئیں گے، اگر آگے تو پھر۔ امامہ نے اپنا چہرہ اوپر کیے خضر کو دیکھا جو کہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج خضر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، اسے اس طرح سے اکیلے امامہ کو لے کر گھر سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر وہ اکیلا ہوتا تو ان لوگوں میں ایک بھی زندہ بچ کر واپس نہ جاتا جنہوں نے حملہ کیا تھا۔ وہ صرف امائمہ کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا، اور ابھی بھی اس لڑکی کا ڈر دیکھ کر اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ جبھی خضر نے بنا کسی چیز کی پرواہ کیے اسے اپنی سینے سے لگا لیا تھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں نے کہا نا، میں یہی ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کچھ نہیں ہوگا، بس چپ، اب رونا نہیں، ریلیکس رہو۔ علامہ اس قدر خوف زدہ تھی کہ اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ ایک اجنبی انسان کے حصار میں موجود ہے۔ اسے تو بس سکون مل رہا تھا اور تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ شخص واقعی اسے ہر مشکل، ہر تکلیف سے بچا لے گا۔ امامہ کو ہمیشہ ہی خضر سے تحفظ کا احساس ملتا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ابھی تک اس کے ساتھ موجود تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد امائمہ سو چکی تھی، جبکہ خضر اسے سوتا ہوا دیکھ مسکرانے لگا تھا اور اب آگے کے بارے میں سوچنے لگا تھا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ سر، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کسی شخص کی پریشان سی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی جو ابھی تک بڑی سکون سے خضر کے سینے پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ ہاں حسن، میں ٹھیک ہوں، بس ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ سر، یہ آپ کی شرٹ پر خون کیسا؟ آپ کو کوئی چوٹ لگی ہے کیا؟ حسن، یہ سوال کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ حسن نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جسے ابھی تک خضر اپنے ساتھ لگائے بیٹھا تھا۔ ان دونوں کی باتوں کی آواز سن کر امائمہ بھی اٹھ چکی تھی اور اپنے سامنے حسن کو دیکھ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ڈاکٹر حسن، آپ یہاں کیسے؟ حسن بھی اسے پہلی نظر میں ہی دیکھتے پہچان گیا تھا۔ خضر کو ایک لمحہ لگا ساری بات سمجھنے میں۔ آپ یہاں کیسے ہیں اور کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ امامہ کا اشارہ خضر کی طرف تھا۔ آپ انہیں سر کیوں کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ، آگے کی باتیں ہم گھر جا کر کریں گے، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، ہمیں فوراً یہاں سے جانا ہے۔ خضر نے اس کو بہت پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی ساری سچویشن کو سمجھتے ہوئے کافی حیران تھی۔ ایکسیڈنٹ کے دوران امامہ کے پاؤں پر چوٹ آئی تھی جو کہ اس وقت شدید درد اور خوف کی وجہ سے اسے محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اسے ایک قدم نہیں چلا جا رہا تھا۔ اس نے ابھی ایک قدم زمین پر رکھا ہی تھا کہ درد سے روتے وہ وہیں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ کوئی چوٹ لگی ہے کیا؟ پاگل لڑکی، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ دکھاؤ مجھے کہاں چوٹ آئی ہے۔ خضر فوراً اس کے ساتھ نیچے بیٹھ کر اس کا پاؤں دیکھنے لگا تھا، جبکہ حسن تو اپنے سر کو اس طرح کسی کا پاؤں پکڑے دیکھ شدید حیرت میں مبتلا تھا۔ حسن، تم جا کر گاڑی سٹارٹ کرو، ہم آ رہے ہیں۔ حسن کے جاتے ہی خضر نے اس کو اپنے بازو میں اٹھایا اور باہر کی جانب چل پڑا۔ امامہ تو اس شخص کو دیکھ کر حیران تھی جس کے بازو میں گولی لگی تھی، لیکن پھر بھی وہ بڑے سکون سے امائمہ کو اٹھا کر چل رہا تھا۔ آپ کے بازو پہ چوٹ لگی ہے، آپ پلیز مجھے نیچے اتار دیں، میں خود چل سکتی ہوں۔ جانتا ہوں آپ چلنے کی ناکام کوشش کر سکتی ہیں، لیکن فی الحال میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ اپنی یہ کوشش گھر جا کر کر لیجیے گا۔ خضر کا جواب سن کر امائمہ نے اس کے بعد کچھ نہیں کہا تھا، بس خاموشی سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ سر، ساری تیاری ہو گئی ہے، آج رات ان لوگوں کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا،
اور ہمارا مشن بھی مکمل ہو جائے گا۔ ویل ڈن حسن، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ تمہاری یہی بات مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ تم کام کو پورے وقت پر اور اس طرح سے کرتے ہو جس طرح میں چاہتا ہوں۔ جی سر، آپ کے ساتھ رہ کر میں نے یہ سب سیکھا ہے۔ بس تو پھر ڈن ہو گیا۔ آج رات ہم لوگ اپنا مشن مکمل کریں گے اور ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ سر۔ وہ دونوں اس وقت اپنے سیکرٹ روم میں بیٹھے آج رات کی پلاننگ کر رہے تھے جب امائمہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے پاؤں پر پٹی کی ہوئی تھی جو کہ خضر نے خود ہی کی تھی۔ ابھی بھی اسے چلنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ خضر نے اسے یہاں دیکھ کر حیران تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس کے پاؤں پہ چوٹ لگی ہے، اسی لیے وہ اپنے کمرے تک ہی محدود رہے گی۔ کون ہے آپ لوگ اور یہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ اور ڈاکٹر حسن، آپ یہاں کیسے ہیں؟ آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ آپ اپنے کمرے میں جائیں، آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو بعد میں مل جائے گا۔ نہیں، مجھے ابھی سب کچھ جاننا ہے۔ اگر آپ لوگ مجھے سچ نہیں بتا رہے تو میں ابھی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس کے جانے والی بات سن کر خضر کو غصہ آ گیا، لیکن وہ چپ رہا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سچ جاننا چاہتی ہیں تو ہم آپ کو بتانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ یہ بات اپنے ذہن میں جتنی جلدی بٹھا لیں گی اتنا ہی اچھا ہوگا۔ خضر نے آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بیٹھایا تھا اور خود بھی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے جھوٹ کہا تھا، میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوں۔ میرا نام میجر خضر حیات ہے۔ خضر کی بات سن کر امائمہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی اسے کہیں سے بھی دہشت گرد تو نہیں لگا تھا۔ امامہ بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ خضر اب اسے سارا سچ بتانے لگا تھا۔ اور یہ کیپٹن حسن ہے، ہم لوگوں کا تعلق آرمی کے ساتھ ساتھ خفیہ ایجنسی سے ہے۔ ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں اور ملک میں ہونے والے غیر قانونی کاموں کو نہ صرف روکتے ہیں بلکہ ان کے پیچھے پیچھے مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ جس ہاسپٹل میں آپ جاب کرتی ہے وہاں پر بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے۔ وہاں کے بڑے بڑے ڈاکٹرز آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ وہاں پر علاج کے نام پر لوگوں کی زندگیوں کا سودا کیا جاتا ہے، نہ صرف وہاں کے پیشنٹس کا بلکہ باقی لوگوں کو بھی ہوا کر کے وہاں سے لے جایا جاتا ہے اور ان کے باڈی کے پارٹس کو ان کے جسم سے نکال لیا جاتا ہے اور پھر انہیں دوسرے ملک میں لے جا کر بیچا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ لوگ اور بھی بہت سارے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے۔ کیپٹن حسن انٹیلیجنس میں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے ڈاکٹر بھی ہے، اس لیے حسن کو وہاں پر بھیجا گیا تھا تاکہ وہ وہاں رہتے ہوئے ان لوگوں پر نظر رکھ سکے، تاکہ انہیں پکڑنے میں ہمیں آسانی ہو۔ ان لوگوں کی آپ پر بھی نظر تھی۔ جس رات میں وہاں سے آیا تھا وہاں میں نے اپنے علاج کے لیے نہیں آیا تھا، کیونکہ کوئی وہ معمولی چوٹ نہیں تھی۔ میرے وہاں کا مقصد آپ تھی۔ وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اس ہاسپٹل میں یہی کیا جاتا تھا۔ کوئی بھی خوبصورت ڈاکٹر یا پھر نرس ہوتی تھی تو اسے اغوا کر لیا جاتا تھا۔ اس رات ان لوگوں کا شکار آپ تھی۔ آپ کو اکیلے اسپتال میں روکنا ان کی چال تھی، اس لیے میں آپ کو اپنے ساتھ لے آیا تھا، لیکن اس وقت آپ کو سچ نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے آپ کو زبردستی اپنے ساتھ لانا پڑا۔ خضر اپنی بات پوری کر کے رکا تھا اور اس نے ایک نظر اٹھا کر امائمہ کو دیکھا جو کہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ حسن نے اور میں نے، ہم لوگوں نے ان لوگوں کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر لیے۔ آج رات ہمیں ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے جانے کتنے ہی معصوم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا ہے۔ آج کی رات ان کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ امامہ کی آنکھوں میں ان دونوں کے لیے احترام تھا۔ وہ اپنے ملک کی خاطر اتنا کچھ کر رہے تھے، اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا رہے تھے۔ اگر ہاسپٹل میں کسی کام میں آپ لوگوں کو میری ہیلپ چاہیے تو میں کر سکتی ہوں۔ کچھ سوچتے ہوئے مائمہ نے یہ بات کہی تھی، کیونکہ اگر وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر پاتی تو یہ اس کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی اور خوشی کی بھی۔ ہاسپٹل میں کام میں تو آپ کو کوئی ہیلپ نہیں چاہیے نا، اور ہم لوگ پہلے ہی مکمل کر چکے ہیں۔ لیکن ہاں، اگر آپ واقعی میں ہماری ہیلپ کرنا چاہتی ہیں اور ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو آپ سے بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جب تک ہم لوگ واپس نہیں آئیں گے آپ اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالیں گی، یہاں سے کہیں بھی جانے کے بارے میں نہیں سوچیں گی، کیونکہ یہاں پر آس پاس ہر جگہ خطرہ ہی خطرہ ہے۔ آپ اپنے کمرے میں رہیں گی، آرام کریں گی۔ اب بتائیں، کریں گی ہماری ہیلپ؟ جی۔ امامہ بس جی کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ حسن، تم جانے کی ساری تیاری مکمل کرو،
آج کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ جی سر، آپ بے فکر رہے، کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ آج ہم اپنے دشمن کو ختم کر کے ہی لوٹیں گے انشاءاللہ۔ حسن کی جاتے اب خضر کی ساری توجہ امائمہ پر تھی۔ چلے اٹھے، میں آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑ دوں۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ امائمہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، جو کہ اس کی بات سنے بغیر ہی اس کا ہاتھ پکڑے اسے کھڑا کر چکا تھا۔ جانتا ہوں آپ جا سکتی ہیں، اسی طرح جس طرح پورا 1 گھنٹہ لگا کر یہاں تک پہنچی تھی۔ امائمہ تو اس کی بات سن کر ہی حیران تھی۔ اس کا مطلب اسے معلوم تھا کہ امائمہ یہاں آ رہی ہے۔ خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ چل رہی تھی، لیکن ہر قدم کے ساتھ اس کے پاؤں میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ کمرے سے باہر آتے اس کی ہمت جواب دے گئی تھی جب اس نے خضر کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا۔ اسے رکتا دیکھ خضر بھی رک گیا تھا، رک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ چیکو تو؟ میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ اور ہاں تو کس نے کہا ہے کہ اپنے کمرے سے باہر نکلے اور اتنی ساریاں سیڑھیاں نیچے اتر کر یہاں اسی وجہ سے درد ہو رہا ہے؟ امامہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ خضر کو کچھ ہوا تھا، اس لیے اس نے بنا کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ سے اسے بازو میں اٹھایا اور اوپر کمرے کی جانب چل پڑا۔ کمرے میں آتے ہی اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کا پاؤں دیکھنے لگا۔ خضر نے دوبارہ سے اس کے پاؤں پر ٹیوب لگا کر پٹی کر دی تھی اور اسے دوا دے دی تھی، جس میں نیند کی دوائی بھی شامل تھی۔ اب سکون سے سو جائے۔ خضر جانے کے لیے پلٹا ہی تھا جب امائمہ کی آواز سن کر وہی رک گیا۔ بات سنے؟ خضر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ جلدی سے واپس آ جائیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اس لڑکی کی اپنے لیے فکر دیکھ خضر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی اور وہ ہاں میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اللہ جی پلیز ان کی حفاظت کیجیے گا، میں نے پہلے اپنی امی ابو کو کھو دیا، اب میں مزید کسی ایسے انسان کو نہیں کھونا چاہتی جسے دیکھ کر مجھے زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے خود معلوم نہیں کہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن مجھے وہ شخص میرے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ پلیز اس کی حفاظت کیجیے گا، اسے صحیح سلامت میرے پاس واپس لے آئیے گا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد نیند کے آنے کے باوجود بھی امائمہ اٹھی تھی اور بڑی مشکلوں سے اس نے وضو کیا۔ نماز پڑھ کر اب وہ خضر کی حفاظت کی دعا کر رہی تھی۔ دعا مانگتے مانگتے کب اس کی آنکھ بند ہو گئی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھی ہوئی سو گئی تھی۔ ویل ڈن مسٹر میجر خضر اینڈ کیپٹن حسن، آپ دونوں کی قابلیت پر مجھے کبھی بھی شک نہیں تھا، لیکن آج آپ لوگوں نے ثابت کر دیا کہ آپ دونوں واقعی میں بہت قابل اور ذمہ دار آفیسرز ہیں۔ آج آپ نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ مشن کامیابی سے مکمل ہو گیا تھا، سب لوگ پکڑے گئے تھے اور انہیں ان کے ٹھکانے پر بھی پہنچا دیا گیا تھا۔ رات میں ہی سارا کام مکمل ہو گیا تھا۔ اب کمانڈر میجر خضر اینڈ کیپٹن حسن کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ ویسے آج تو پارٹی ہونی چاہیے، آخر کو میرے جوانوں نے اپنا مشن بہت اچھی طریقے سے مکمل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم لوگ یہی رک جاؤ، آج رات ہم لوگ اپنی اس کامیابی پر خوشی سے پارٹی ارینج کریں گے۔ تھینک یو سو مچ سر، لیکن فی الحال میرا گھر جانا بہت ضروری ہے۔ اٹس اوکے میجر، کوئی بات نہیں، آپ کی فیملی آپ کے لیے سب سے پہلے ہے، ہم پھر کبھی پارٹی ارینج کر لیں گے، آپ آرام سے سکون سے اپنے گھر جائیے۔ بلکہ میری طرف سے میں آپ کو پورے 1 مہینے کی چھٹی دیتا ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ خوب انجوائے کریں۔ تھینک یو سر۔ خضر شکریہ ادا کرتا باہر نکل آیا تھا، پیچھے سے حسن بھی تھا۔ ویسے سر گھر جانے کی جلدی کیوں ہے آپ کو؟ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، کچھ خاص بات ہے کیا؟ حسن جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا۔ خضر نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ میرا مطلب ہے سر کہ سب خیریت تھی نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا، بس اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں مسٹر حسن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ اپنے سر کے نکاح کی تیاری شروع کریں۔ خضر مسکراتا اسے کہہ کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ حسن بھی اس بات پر بہت خوش تھا کہ اس کے سر کی زندگی میں کوئی تو خوشی آئی تھی، اور وہ دل سے دعا کرتا تھا کہ یہ خوشی ہمیشہ سلامت رہے۔ خضر گھر آتے ہی فوراً ہی امائمہ کے کمرے کی جانب گیا تھا۔ 2-3 مرتبہ دستک دینے پر جب دروازہ نہ کھلا تو اسے پریشانی ہونے لگی۔ امائمہ دروازہ کھولو، تم ٹھیک ہو نا؟ اندر سے ابھی بھی کوئی آواز نہیں تھی جب مجبوراً اس نے خود ہی دروازہ کھولا۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، سامنے کا منظر دیکھ وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ سامنے وہ لڑکی نیچے جائے نماز کے اوپر ہی گہری نیند میں سو رہی تھی۔
جبکہ دوپٹہ اس نے نماز کی طرح لیا ہوا تھا۔ اس وقت اگر خضر سے کوئی پوچھتا کہ اس کی زندگی کا سب سے حسین منظر کون سا ہے تو یہی منظر بتاتا۔ جاتے وقت اسے دوا کے ساتھ نیند کی دوا بھی دے گیا تھا۔ شاید وہ اسی میں گہری نیند میں تھی اور دروازے پر ہونے والی دستک سن کر اٹھی نہیں تھی۔ خضر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ علامہ اٹھ جاؤ، میں واپس آ گیا ہوں۔ خضر نے اس کی سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھایا تھا اور اپنے قریب سے ہی خضر کی آواز سن کر علامہ فوراً اٹھ گئی تھی۔ آپ آ گئے؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ اور آپ کا مشن مکمل ہو گیا؟ سب ٹھیک ہے، مشن بھی مکمل ہو گیا اور میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ کی دعائیں میرے ساتھ تھی تو بھلا مجھے کیا ہو سکتا تھا؟ خضر نے ہاتھ پکڑ کر علامہ کو اٹھایا اور کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھتے اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا گیا۔ اب بتائیں کیسی طبیعت ہے آپ کو؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ وہ اب مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ اب تو آپ کا مشن مکمل ہو گیا ہے اور آپ ٹھیک ہے تو کیا آپ مجھے واپس بھیج دیں گے؟ علامہ واپس جانا نہیں چاہتی تھی لیکن آخر کو یہاں کب تک رہ سکتی تھی؟ علامہ کی بات سن کر خضر کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں نے کہا تھا کہ جب میں مکمل طور پر ٹھیک ہو جاؤں گا تو آپ جا سکتی ہیں، لیکن وہ کیا ہے نا کہ ابھی میں مکمل طور پر ٹھیک ہوا نہیں۔ مجھے دل کا مریض بھی آپ نے بنا کر جانا چاہتی ہے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اب تو آپ کو ساری زندگی یہاں رہ کر میرے دل کا علاج کرنا ہوگا۔ علامہ کو تو پہلے تو اس کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن جب اس کی بات سمجھ آئی تو اس نے نظریں چکا لی تھی۔ خضر نے اپنی پاکٹ سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا تھا اور اس میں سے خوبصورت رنگ نکال کر اپنا ہاتھ علامہ کی طرف بڑھایا۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا پوری زندگی کے لیے میری پرسنل ڈاکٹر بن کر میرے ساتھ رہنا پسند کریں گی آپ؟ علامہ کو کہ دل کی بات خضر نے کہہ دی تھی تو بھلا وہ کیسے انکار کرتی؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور اپنا ہاتھ خضر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ خضر نے بھی مسکراتے ہوئے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی تھی اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ان دونوں نے اپنی محبت کو پا لیا تھا۔